آدمی کے لیے آنکھ، کان، زبان یہ تینوں ضروری ہیں. اگر یہ تینوں ہیں تو آدمی فائدے مند ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون. وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ سمجھدار نہیں ہیں. کیسے؟ اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا ہے، اندھا ہے، چلا جا رہا ہے، سامنے گٹر ہے، قریب ہے گر جائے، پیچھے سے ایک نے آواز دیا ارے چچا بچ کے جانا، سامنے ہی گٹر ہے. آواز سن لیا، ٹھہر گیا وہیں. ادھر ادھر ماں کوئی آ کے پکڑ کے اس کو سیدھا کر. دیکھا آپ نے، سننا اس کے کام آ گیا. دیکھنے نہیں دیکھ رہا تھا، گڑھے میں گرنے جا رہا تھا، لیکن کسی نے آواز دی، سن لیا، ہٹ گیا. اب مان لیجئے جا رہا ہے، سنتا بھی نہیں، اندھا بھی ہے، اب گٹر کے قریب ہوا گرنے، کوئی آواز دے بابا کہاں جا رہے ہیں، گر جائیں گے. دیکھیں نہ بیچارہ دیکھ سک پا رہا تھا، سن بھی نہیں سک پا رہا، گرنا یقینی. اب گر گیا، اب گر گیا. اگر بولنا آتا ہے تو ایک فائدہ ہے، چیخو پکار لگائے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لوگ سن لیں گے، دوڑ کے آئیں گے، اس کو نکالیں گے، بچا لیں گے. اب چلو گویائی بھی چلی گئی، بات بھی نہیں کر سکتا. اب اس کس کام کا ہے بولیے آپ؟ گڑھے میں گرے گا بھی، اوپر سے آواز آئے گی، سنے گا بھی نہیں، گڑھے میں گرے گا، اور گرنے کے بعد آواز بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سن لے. یہی حال اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا بیان کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کی صفت، نہ سمجھ ہے ان کے اندر، نہ یہ واپس آ سکتے. اب ایک آدمی چلا جا رہا ہے گمراہی کی طرف، پیچھے سے او چچا وہ حضرت رکیے رکیے، نہ دکھائی پڑ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ بول سکتا ہے، وہ اپنے مرضی سے گمراہی میں پڑا. وہی حال ان مشرکوں کا. اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اگر سن لیں. جو دلیل دیتے ہیں کچھ بھائی لوگ نا، سنتے تو ہیں، سنتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. کہیں یہ دلیل لا کر پیش کر دو کہ سننے کے بعد جواب بھی انہوں نے دیا ہو. عجیب لوگ ہیں جی. کہتے ہیں کہ ہم قبر پہ جا کے جو کچھ بولتے ہیں وہ سن لیتے ہیں. اچھا، اور پھر مدد کرتے ہیں. اچھا وہ بولتے ہیں، تم کیوں نہیں سن لیتے؟ تم تو اوپر بیٹھ کر بول رہے ہو، عقیدہ ہے کہ وہ سن لیے جبکہ وہ مر چکے ہیں، اور کہہ رہے ہو وہ بھی سن کر جواب دے رہے ہیں. تم تو زندہ ہو، تمہاری کان کے پاس کیوں نہیں آواز آتی کہ تم سن کیا بول رہے ہیں وہ؟ تو اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس بات کو نوٹ کرو، قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. دیکھا آپ نے، اس طرح غیر اللہ کو پکارنا کہ وہ تمہاری مدد کریں، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا. کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. گویا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. وہ کچھ بنا نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، سن لیے تو جواب نہیں سکتے، اور قیامت کے دن آپ دوڑیں گے ان کے پاس، ہمارے بابا، ہمارے غوث، ہمارے ابدال، ہمارے پیر، ہمارے فقیر. قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تم شرک کرتے تھے ان کو پکار کر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے اس کو مزید واضح کیا. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی راستہ بھٹکنے میں بھی اضل سب سے بڑا گمراہ. اس کو جانا ہے چار مینار کے راستے کی طرف، وہ بالکل اس کے اپوزٹ بھاگا چلا جا رہا ہے.
کوئی سمجھائے تو نہیں میں بھی سیدھے راستے پر ہوں، کہاں جائے گا وہ بتائیے؟ اللہ فرماتا ہے ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو، جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر پکارنا سراسر گمراہی ہے میرے دوستو۔ اہل حدیث سلفی کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، توحید، اس پہ مضبوط رہو۔ توحید پر اگر آپ قائم ہیں، گناہ پہاڑوں جیسے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگو، دنیا میں معاف اللہ فرمائے گا، وعدہ کیا۔ اگر مر گئے گناہوں پر، توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معاف فرما دے گا۔ نہیں تو آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی نا، ان کی برکت سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر توحید نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں۔ وقت کم ہوتا، مختصر، اللہ کے رسول اپنے چچا کے لیے کیا کچھ دعائیں نہیں کیے جب وہ مر گئے کفر پر؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے روک دیا اور کہا اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو پسند کرتے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا میں دعائیں کروں گا، اللہ نے وہ بھی روک دی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے نہ اہل ایمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جو کفر پر مر جائیں ان کے حق میں دعا کریں۔ توحید پر اگر کوئی مرا ہے تو اس کے حق میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ان دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ حدیث ایسی ملتی ہے، مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا جا جنت میں، وہ جائے گا جنت میں، بلندیوں پر جا رہا ہوگا، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا کر اس کو وہ بندہ پوچھے یا اللہ میں دنیا میں اتنا کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا تھا کہ امید رکھوں کہ اتنے اعلیٰ درجے میں جنت پہ پہنچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ رتبہ مجھے، یہ مقام کہاں سے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، لک تیرے بیٹے نے تیرے لیے جو دعائیں کی ہیں نا، اس کی بدولت یہ تیرے گناہ مٹے اور درجات بلند ہوئے۔ دیکھا آپ نے؟ تو توحید کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ابھی تو ہمیں کھیلے گاڑنا، دھاگے پہننا، ابھی یہ تو ہمارے اہل حدیثوں کے گھروں میں موجود ہیں، موحد بنے ہی نہیں ابھی موجود ہے۔ کتنے اہل حدیثوں کے بچے بچیوں کو دھاگے، کتنے ٹیکے لگا دیے، کالی ڈوری باندھ دیے، کتنے شرک کے وسائل ہیں، کیسے کیسے نام سے آگے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ نہیں، ابھی آ رہی بات آگے، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے۔ اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتا ہے۔ وہاں تو کہا تھا اگر سن لے تو، اللہ نے کہا یہاں سن ہی نہیں سکتا ہے۔ سن نہیں سکتا یعنی جواب نہیں دے سکتا۔ بتائیے آج تک کسی قبر سے کوئی مردہ بولا ہو، آواز آئی ہو؟ کہیں کتاب میں ہے؟ یہ چھوڑنے والے تو بہت کچھ چھوڑ رہے ہیں آج کل، وہ دو چار عالم ہو گئے ہیں، بس چیخنا پکارنا ان کا کام ہے، عجیب عجیب باتیں، دلائل سے کہیں کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک نہیں سن سکتے، سن کے جواب نہیں دے سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ تو اتنا ہو گیا، آخرت میں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ فرما رہا ہے تم کیوں پکارتے ہو، وہ تو تمہاری دعاؤں سے، تمہاری پکار سے غافل ہیں، غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کون آگے قبر پہ کیا پکار رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت قائم ہوگی، حشر، لوگ وہ اللہ تعالیٰ اکٹھے کرے گا،
اس دن یہ انکار کر دیں گے. ان کے یہاں پر بھی عبادت آیا, جو پکارتے تھے اللہ نے کہا ان کی عبادت کا انکار کر دیں. دیکھا آپ نے میرے بھائی, یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی یہ قرآنی آیات ہیں, اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. بابا یہ ایک حدیث لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوتے, عباس کے بیٹے, چھوٹے تھے. اللہ کے رسول نے ان کے حق میں بڑی دعائیں کی تھیں, ان کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ قرآن مجید کے علوم میں بہت آگے تھے, ابھی چھوٹے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. تو اللہ کے رسول نے بہت ساری تعلیمات ان کو دیں. ایک مرتبہ اپنی سواری پر بٹھا کر, اس میں ایک تعلیم جو دی تھی, آپ نے کہا تھا وَعَلَمْ, جان لے اے لڑکے, جان لے اے لڑکے, ان الامت, اگر ساری دنیا کے لوگ لو اجتمعت, اکٹھے ہو جائیں, علی ان ینفعوک بشیء, کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ترمذی میں آئی ہے, صحیح الجامع میں آئی ہے, 2516 نمبر کی صحیح حدیث ہے جو سنائی جا رہی ہے آپ کو ترمذی شریف کی. ابھی جو آیتیں پیش کی گئی نا, ان تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ وَعَلَمْ, اے لڑکے جان لے, ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء, ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے, لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے پہلے سے مقدر کر دیا. ہماری تقدیر میں جو اللہ لکھا ہے نا, اس سے زیادہ وہ سب مل کے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے. اسی طرح وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں, کوئی ضرر پہنچا دیں, لم يضروک, وہ کوئی ضرر بھی تجھے نہیں پہنچا سکتے, الا بشیء, مگر اتنا ہی قد کتبہ اللہ علیک, جتنا اللہ نے تیری مقدر میں پہلے سے لکھ دیا. یہ ہے خلاصہ کرام میرے دوستو. تو نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, ایک اللہ ہے, اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے, اسی پر زندہ رہیں, اسی کی تعلیم دیں, اسی پر مریں, اسی عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے. ہزاروں مصیبتیں لگی رہیں گی لیکن آپ کا کچھ نہیں. کیوں؟ آپ کے دل میں ثقہ, مضبوطی اس بات کی ہے کہ میرا رب ہے نا, دیکھ رہا ہے نا, وہ میری مدد کرنے کے لیے کافی. انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئیں مولا کریم اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق دے.